ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر سے اہم خبریں سنیے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے ضلع ریاسی میں ایک بی جے پی رہنما ستپال شرما کے گستاخانہ بیان کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے پیچھے دراصل بی جے پی اور آر ایس ایس کا ہاتھ ہے، ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ بی جے پی اور آر ایس ایس ہندو توا ایجنڈے کے تحت مقبوضہ کشمیر میں جان بوجھ کر توہین رسالت پر مبنی بیانات دے کر مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں جموں کے ریاسی ضلع میں بی جے پی کے رہنما ستپال شرما کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین آمیز بیان کے خلاف زبردست مظاہرے پھوٹ پڑے، جس کے بعد متعدد علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بی جے پی کے رہنما کے توہین آمیز بیان کے خلاف احتجاج کی کال بھی دی ہے۔ بی جے پی رہنما کے توہین آمیز بیان نے بھارت کے نام نہاد سیکولر جمہوریہ ہونے کے دعوے کی کلئی کھول کر رکھ دی ہے، جبکہ مودی کے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت و عدم برداشت خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ متشدد بی جے پی حکومت مقبوضہ کشمیر میں بھی مسلمانوں کا خاتمہ چاہتی ہے۔ بی جے پی اور آر ایس ایس دونوں کا بنیادی نظریہ منافرت اور شدت پسندی پر مبنی ہے۔ ہندو توا قوتیں مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کو دوسرے درجے کا شہری سمجھتی ہیں، جبکہ مودی کے بھارت میں اب مسلمان محفوظ نہیں رہے۔ در اثنا مقبوضہ کشمیر میں کریری بارامولہ میں آج دوسرے روز بھی فوجی آپریشن جاری ہے۔ گزشتہ روز بھارتی فوج نے 2 کشمیر نوجوانوں کو شہید کیا تھا، جبکہ اس سے قبل اسی علاقے میں ایک حملے میں 3 بھارتی فوجی اہلکار ہلاک بھی ہوئے تھے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ایک بین الاقوامی ورچوئل اجلاس میں بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے پاکستان کے پیش کردہ لائحہ عمل پر غور کریں۔ خبریں ختم ہوئیں۔ اگر بھارتی اور دنیا کے لوگ بھارت کو ایک آزاد ملک سمجھتے ہیں تو یہ ان کی خود فریبی ہے۔ بابری مسجد کی شہادت، سینکڑوں مسلم کش فسادات، سکھوں کی منظم نسل کشی، گولڈن ٹیمپل کی تباہی، عیسائیوں کے گرجا گھروں کا انہدام، دلتوں اور دیگر نچلی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک اس بات کا ثبوت ہے کہ بھارت آر ایس ایس کے بیمار نظریے کا غلام ہے۔ ایک ایسے شخص کا وزیر اعظم بننا جس کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں، بجائے خود نہ صرف بھارتی جمہوریت اور سیکولرزم پر تماچا ہے بلکہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس ملک میں اب مسلمان اور دیگر اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں۔ نریندر مودی کا بھارت اب اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تلا ہوا ہے۔ جموں کے علاقے ریاسی میں بی جے پی کے رہنما اور ہندو پجاری کی طرف سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی، فحش اور توہین آمیز تقریر بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہندوتوا کے علمبردار یہ جانتے ہیں کہ مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان کے پجاریوں نے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے یہ گناہونی حرکت کی۔ اس واقعے سے محض ایک دن پہلے ریاسی میں ہی گاؤں رکشو نے ایک 48 سالہ مسلمان پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا تھا۔ ان تمام اشتعال انگیز کارروائیوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کورونا وبا سے زیادہ ہندوتوا دہشت گردی انسانیت کے خلاف زیادہ خطرناک ہے۔ اب دنیا کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس نے ہندوتوا دہشت گردی کو نظر انداز کرنے کا سلسلہ جاری رکھا تو یہ عالمی امن کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا۔ تبصرہ ختم ہوا۔